800 مدرسے بند کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھی پچھلے مہینہ آسام میں ایک پروگرام میں گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اس مدرسے کو دیکھ کر اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا ادارہ مدرسہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر روم میں تالا لاک ہے، گیٹ پر تالا لاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ سرکار ہے انہوں نے تالا لاک کروا دیا ہے، اور صرف یہ کی مدرسہ نہیں، پورے آسام میں 800 مدرسوں کو تالا لگایا گیا۔ یہ مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں خبر بھی ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، مدرسوں سے دور ہیں۔ مدرسہ چل بے نا، ایک ہی ضرورت ہے مدرسہ کھول دے کی ہو بے مدرسہ تھی کے۔ مسلمانوں یہی حالت رہے نا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی ہندوستان میں۔ اس لیے مدرسوں کو آباد کیجیے، مدرسوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کیجیے۔ خواب غفلت سے اٹھیے، آنکھوں کی پٹی کو نوجوانوں کھولو، دین سے جڑو، قرآن سے جڑو، دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مدرسوں سے محبت کرو، جہاں پر ہمارے اساتذہ کرام بیٹھ کر قربان جائے چٹائی پر بیٹھ کر بچے کو پتھر کو تراش کر وہ ہیرے بناتے ہیں، وہ بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سب سے افضل وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو انگریزی پڑھے پڑھائے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا۔ انگریزی پہ پڑھائیے اپنے بچے کو، انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچے کو لے کر کے جائیے ایڈمیشن کرانے کے لیے۔ افسوس کا مقام ہے انگلش میڈیم اسکول، آپ لوگوں کا ضلع کون سا؟ ارریا ہے نا؟ ارریا اسکول جائیے گا نا، انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچے کو لے کر کے، اپنی بیٹی کو لے کر، بیٹا کو لے کر کے، کت ایڈمیشن فیس اپنارا جانیں 5,000 টাকা 10,000 টাকা এডমিশন ফিস আছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে। কত ফিস? 5,000 টাকা ফিস। এখানে মাদ্রাসা আয়েশা সিদ্দিকাতে কত ফিস? 1 টাকা নেই। এখানে কত ফিস? 100 টাকা। এই हमारे हजरत বলছেন कि 100 টাকা ফিস আছে। এখানে 100 টাকা ফিস। अररियाते इंग्लिश मीडियम स्कूल थी के 5,000 টাকা फीस। अच्छा, बच्चे को अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया, 5,000 टका दे दिया। साहब हुजूर हमारा एक बेटा है, इसको पढ़ाना है। आप 5,000 टका दे दिए, नाम बच्चे का लिख दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant मैंने चूटी, B for ball, ball मैंने गेंद, C for cat, cat मैंने बिल्ली, D for dog, dog मैंने कुत्ता, E for elephant में हाथी, F for fox, fox मैंने लोमड़ी, H for hen, hen मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी पढ़ा रहा। सोचो तो सही, सोचो तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, ए लोगों सुनो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे। लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा, मेरा बेटा जो पढ़ेगा, मेरी बेटी जो पढ़ेगी, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कुर्बान जाओ, पहले नमाज की पहले कुरान। अरे बोलो भाई, पहले कुरान की पहले नमाज। अरे कुरान पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो। नमाज में क्या पढ़ोगे? कुरान ना पढ़ेंगे तो पहले नमाज, पहले कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े तजर्बाकार लोगों ने कहा अगर तुम्हारे घर में पहले एक बेटा एक बेटी है, अब उतना पैसा है नहीं कि आप दोनों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ये कि चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं, पैसा उतना है नहीं, ये कि जन को पढ़ा सकते हैं।
تو کس کو پڑھائیے گا؟ بیٹا کو پڑھائیے گا بیٹی کو پڑھائیے گا؟ ارے بولو بھائی، بیٹی کو پڑھانا ہے۔ کس کو پڑھانا ہے؟ بیٹی کو پڑھانا ہے۔ کیوں پڑھانا ہے؟ بتایا گیا کہ بیٹا کو پڑھاؤ گے ایک فرد پڑھے گا، صرف بیٹا پڑھے گا۔ بیٹا کو پڑھاؤ گے صرف بیٹا پڑھے گا، اب بیٹی کو پڑھاؤ گے پورا خاندان پڑھے گا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ بیٹی کو پڑھاؤ گے پورا خاندان پڑھے گا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، مدرسہ عائشہ صدیقہ رحمانیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو بیٹیوں کا مدرسہ ہے نا، بچیوں کا جو مدرسہ ہے نا، بیٹی کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول کی کتنی بیٹی تھی؟ اور ایک بات دیکھیے، آپ لوگ تجربہ کار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں کیا سمجھاؤں، جتنی محبت ماں باپ سے بیٹی کرتی ہے اتنی محبت بیٹا نہیں کرتا۔ بات صحیح کی غلط بولی؟ جتنی محبت بیٹی ماں باپ سے کرے گی اتنی محبت بیٹا نہیں کرے گا۔ بیٹی سسرال میں ہے، صرف فون کیا، باپ بیمار ہے، باپ تو بیمار جو بیٹی کا کھانا چھوٹ گیا، بیٹی کھانا نہیں کھا رہی، شوہر آیا اجازت مانگ رہی کہ اجازت دیے میرا ابا بیمار ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے۔ قربان جائیے، میرا ابا کس حال میں ہے، میرا باپ کس حال میں ہے، میری ماں کس حالت میں ہے، اور قربان جاؤ جب تک اپنے ماں باپ کے چہرے کو نہیں دیکھ لے گی اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے۔ یہ بیٹی کی محبت کی پہچان۔ حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ آئی۔ کس کی بیٹی بولو؟ حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا۔ حاتم تائی کی بیٹی مدینہ میں گرفتار ہو کر آئی تو دیکھی کہ کھڑی ہے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی حاتم تائی کی بیٹی پر، تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتارا، ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ وہ صحابی لے گئے، اس کے سر پہ چادر رکھ دیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، ایمان نہیں لائی ہے، مسلمان کی بچی نہیں ہے، وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیز بچوں، اس لیے بیٹیوں سے محبت کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، میری بھی 4 بیٹی ہے، اور قربان جاؤ بیٹے کی شادی کرو، بیٹے کا نکاح کرو، جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرو گے جنت کی بشارت ہے۔ دیکھیے، بیٹا کا شادی کیجئے، بیٹا کو بلائیے، بیٹا کو بیاہ کروائیے، جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت کی بشارت نہیں ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جن کی 2 بیٹی ہو، کتنی بیٹی ہو؟ 2 بیٹی ہو، اور وہ بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا گیا ہو، اس کی اچھی پرورش کی گئی ہو، پھر وہ دونوں بچی بڑی ہو گئی، ایک دیندار لڑکا دیکھ کر بیٹی کا باپ اس کا نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بیٹی کے باپ کے اور میرے درمیان میں جنت میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جو انگلی کے درمیان میں فاصلہ ہے نا، اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، یہ صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا، یہ بیٹی کا باپ ہوگا، یہ میں رہوں گا، وہ میرے قریب رہے گا۔ جس کی 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 4 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 4 بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، اچھا سلوک کرے، الحمدللہ ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، پھر ان بچیوں کی شادی کر دے، جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بیٹیوں سے محبت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ دیکھیں بچہ سب بھی ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ الحمدللہ۔
یا ہمارے بچے بھی کل ہو کر جوان ہوں گے، الحمدللہ نبی کے سنت کے مطابق یہ بھی نکاح کرے گا، اللہ اس کو بھی اولاد عطا فرمائے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹیوں کا نکاح کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں نوجوانوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹوں سے محبت مت کیجیے، بیٹوں اب یہ کہ بیٹی کے سامنے بیٹے کو ترجیح دینا، بیٹی کو حقیر نظروں سے دیکھنا، بیٹی کو بوجھ سمجھنا، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ یہاں کرتا کیا لوگ، 5 بیٹی ہو گئی، پہلے 5 بیٹی ہو گئی گھر میں، 6 نمبر پہ یہ کو بیٹا ہوا، آئے آئے منا، اب ماں باپ ہے کہ منا ہی ہے، باپ گیا بازار بردہا چوک گیا، منا کے لیے کو رسگلہ لیا اور رسگلہ لے کے پاکٹ میں ڈالا، آئی جو 4-5 کو بیٹی تھی اس کے لیے لیا پاپر، کیا لیا بولو، پاپر، پاپر کٹ کا ملتا ہے 2 روپیہ 5 روپیہ میں، پاپر لے لیا، اب منا کے لیے کیا لیا، پاپر لے کر اور رسگلہ لے کر گھر آیا، اب تمام بیٹیاں جمع ہو گئی، ابا کیا لائے، ابا کیا لائے، ہٹو یہ پاپر لو، جاؤ ادھر جاؤ، اب بتا بلایا بیٹا منا کو، اے بیٹا منا ادھر ادھر لے بیٹا گو گو گو، یہ ناانصافی ہے کہ نہیں، بولو بھائی ناانصافی ہے کہ نہیں، قربان جو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، 4 بیٹی قربان جاؤ۔ مسلمانوں نوجوانوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹوں سے محبت مت کیجئے، بیٹوں سے بھی محبت کیجئے، ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی جانتے ہو اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور قربان جاؤ بیٹی باعث نجات بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹا صرف نعمت ہے، برکت نہیں ہے، بیٹا بیٹی برکت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس گھر میں اللہ پہلے بیٹی پیدا ہو جائے، شروع میں مان گئے نوجوان بیاہ کیا، اب گھر کے اندر میں 1 سال کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تو پہلے بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اس گھر میں روزی میں، دانے میں، رزق میں 10 گنا برکت عطا فرما دے۔